میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ جبریل نے پوچھا انسانی شکل میں، تو آپ نے جواب دیا کلمے کی شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان وحج البیت۔ جب اسلام مکمل ہو رہا ہے حجۃ الوداع میں، تو یہی سوال عمر بن عبسہ نے کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ آخری بات بتا رہے ہیں، چھت ڈال رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد عبادت ہے، اور اسلام کی روف اور چھت وہ اچھے اخلاق ہیں۔ آج کا اسلام بغیر چھت والا اسلام ہے، جس کے سائے میں نہ ہم خود محفوظ رہ سکے، اوروں کو کیا ہم سبق دیتے اور دعوت دیتے۔ چھت کے بغیر بارش بھی تباہ کرے گی، آندھی بھی تباہ کرے گی، سردی بھی، گرمی بھی، ہر شے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ طیب الکلام و اطعام الطعام۔ پہلا سوال کا جواب تھا ابتدائی، اب اسی سوال کا جواب ہے آخری، کہ عامر میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا یہ اسلام ہے۔ میٹھے بول کے عادی بن جاؤ، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اپنے گھروں میں خوش دیکھنا چاہتے، اللہ کی قسم خوشی گھروں کی برانڈڈ چیزوں سے نہیں ہوتی، بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوتی، وہ آپ کے اچھے سلوک سے ہوتی۔ اگر آپ کا سلوک بیوی سے اچھا ہے، بیوی کا سلوک آپ سے اچھا ہے، ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے، بھائی کا بھائی سے، تو وہ گھر جنت ہے۔ کسی کی زبان میں اگر زہر ہے تو سارے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ بہت بڑے مالدار آدمی کی بیگم مجھ سے ملی اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، میری کوئی زندگی نہیں مولانا، یہ میرے کروڑوں کے زیور اور لاکھوں کے لباس، میں اس کو آگ لگا دوں۔ کیا ہوا؟ کہ میرے شوہر کا بول میرے ساتھ ٹھیک نہیں، میرے شوہر کے اخلاق میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اس نے اس کو سونے چاندی سے بھر دیا ہے، اور کہتی مجھے نہیں چاہیے، مجھے اچھے اخلاق چاہیے، مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ہو رہی۔ دوسرا واقعہ، کراچی جا رہا ہوں، پی آئی اے کا پائلٹ ہمارے ہاں ایک اچھی جاب ہے، باعزت جاب ہے۔ اسے میرا پتہ چلا کہ میں جہاز میں ہوں، وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہر چیز ہے، لیکن میں اپنے گھر سے تنگ ہوں، میری بیوی کی 20 فٹ لمبی زبان۔ میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ لمبی؟ میں کہا پورے 20 فٹ ہے کہ جی پورے 20 فٹ۔ میں کہا تو بڑا مظلوم ہے واقعی ہے۔ کہا میں تنگ آ گیا ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میں نہیں طلاق دینا چاہتا، میں بچوں کا کیا کروں گا، لیکن اس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ تو میں نے آپ کو دونوں تصویریں دکھا دی، مرد کے اخلاق برے ہیں تو بیگم کے پاس کروڑوں کے زیور ہیں اور وہ رو رہی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اچھا اخلاق چاہیے، اور بیوی کے اخلاق برے ہیں تو خامد رو رہا ہے کہ میری زندگی برباد اور تباہ ہے، میرا گھر جانے کو جی نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اپنے نبی کے اخلاق سیکھ لو، اللہ کی قسم زمین بھی تمہارے بوسے لے گی۔ انسان تو انسان ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ پیسے سے نہیں ہوتی، پیسے سے وہی ہوتا ہے وہ جو ریٹائر ہو گیا ہی، سنا نہیں شروع میں ریٹائر ہو گیا تو دفع کرو، پھر تمہیں ایسا سلام ہوگا تم سمجھو گے شاید مینو سلام ہو رہا ہو، تمہیں نہیں سلام ہو رہا ہو، تمہارے گریڈ کو ہو رہا ہے، تمہاری گاڑی کو ہو رہا ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق بنا لو، معاف کرنا، درگزر کرنا، میٹھا بول، اللہ کی قسم ایک میٹھا بول پوری دنیا کے شہد کی مٹھاس سے زیادہ ہے۔ میں ابھی پاناما سے آ رہا ہوں، 2 سمندر مل رہے ہیں، ایک طرف پیسیفک ہے دنیا کا سب سے بڑا، اور دوسری طرف اٹلانٹک ہے۔ میرے اللہ کی قسم دونوں سمندر نہیں، 5 اور ملا کے 7 سمندروں میں وہ کڑواہٹ نہیں جتنی زبان کے ایک بول میں کڑواہٹ۔ ذبح کر دیتا ہے زبان کا بول۔
کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور بڑے بڑے زخم بھر دیتا ہے زبان کا ایک میٹھا بول۔ میرے نبی کو طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب وہ ایمان لانے کے لیے مدینے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کو مسجد میں ٹھہرایا، رات کا کھانا ان کے ساتھ مستقل کھاتے تھے۔ ایک رات لیٹ ہو گئے کچھ اپنے وظائف پڑھنے کی وجہ سے، تو ان سے معذرت کی کہ میں آج آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا، میرے کچھ وظائف قرآن کی تلاوت کا حصہ باقی تھا، میں اس لیے نہیں آ سکا۔ یہ کن کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ جنہوں نے پتھر مارے، زخمی کر دیے، بے ہوش ہو گئے۔ خود آپ نے فرمایا کہ مجھے پوری زندگی میں جو تکلیف طائف میں ملی اور کہیں نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے پھوپھی کا بیٹا، فیملی ممبر ہے، ایک ہے چاچے کا بیٹا، فیملی ممبر، عبداللہ بن ابی امیہ، ماں کا نام عاتقہ، عاتقہ میرے نبی کی پھوپھی، ابو سفیان بن حارث، حارث کون؟ بن عبد المطلب، میرے نبی کے دادا کے سب سے بڑے بیٹے۔ کتنا کلوز رشتہ ہو گیا۔ یہ دونوں حاضر ہوئے ایمان لانے، طائف والے آئے ایمان لانے، مرحبا، آئیے آئیے آئیے۔ اب یہ پھوپھی اور چاچے کا بیٹا ایمان لانے آیا ہے، اندر پیغام بھیجا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ خیمے میں تھے، ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ عرش، اس کے ساتھ کرسی، اس کے ساتھ 7 آسمان، اس کے ساتھ ساری گلیکسیز، اس کے ساتھ ساری زمینوں کو یوں جوڑ کے لمبا کر دوں تو میرے نبی کا سینہ اس سے بھی زیادہ لمبا چوڑا ہے، اتنا بڑا سینہ ہے میرے نبی کا۔ یہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ ایویں نہیں کہہ رہا ہوں، ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے سینے پر قرآن اترا، اگر اللہ قرآن کو سیدھا کائنات پہ اتارے تو کائنات زیر و زبر ہو جائے، اور میرے نبی کا سینہ تھا جس نے پورا قرآن اٹھا لیا۔ اتنے بڑے سینے رکھنے والی ہستی فرمایا میں نہیں ملنا چاہتا۔ ابو سفیان میرے بارے میں برے شعر کہتا تھا اور اشعار میں میری برائی کرتا تھا، پتھر نہیں مارا، تلوار نہیں ماری، تیر نہیں مارا، رشتہ داری کا خیال کرتا، زبان کے تیر ایسے مارے کہ میرے نبی نے طائف کے پتھر بھلا دیے، زبان کے تیر نہیں بھلائے۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ وہ ہے جس نے مجھے حرم میں کھڑے ہو کر کہا تھا محمد آسمان پہ چڑھ جا اور وہاں سے پیپر لا جو سٹیمپڈ ہو اللہ کی طرف سے، اور 4 فرشتے ساتھ ہو، یہ گواہ بن کر آئیں کہ تو واقعی یہ پیپر ہے، یہ اللہ کی مہر ہے، ہم یہ 4 فرشتے ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے، اگر تو یہ بھی کر دینا پھر بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا ان کے وہ لفظ آج بھی میرے سینے پر لکھے ہوئے ہیں، میں نہیں ملتا۔ نبی ہیں، الفاظ اتنا اثر کرتے ہیں۔ ہم کس بے دردی سے کبھی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، کبھی بچے کو، کبھی بھائی کو، عورتیں کبھی خامند کو ذلیل کر رہے ہیں، کبھی بڑوں کو، کبھی چھوٹوں کو، کیوں طلاقیں ہو رہے ہیں؟ پیچھے کوئی جائیداد کی لڑائی ہیں، زبان کی لڑائی ہیں، برداشت نہیں۔ اگر اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، میرے بچوں اور نوجوان بیٹھے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر، اپنے اخلاق اچھے کر، برداشت کرنا سیکھو۔ ام سلمہ رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے وہ بھی چپ ہو گئیں کہ اس وقت آپ جلال میں ہیں، جب تھوڑا سا ٹائم گزرا تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے چاچا کا بیٹا، آپ نے معاف نہ کیا تو برباد ہو جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک بلا، تو ان دونوں کو بلایا اور ان کو بیعت فرمایا، کلمہ پڑھایا اور ان کی توبہ کروائی۔ یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کا دل دکھا ہے، تلوار کے زخم بھول گئے، نیزے کے زخم بھول گئے، پتھروں کے زخم بھول گئے، زبان کے زخم نہیں بھولے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا اللہ نے پھرائی ہے، نمازی بھی کروڑوں ہیں، روزے دار بھی کروڑوں ہیں، حج عمرے والے بھی کروڑوں ہیں،
علم والے بھی کروڑوں ہیں، ذکر والے بھی کروڑوں ہیں، اس زبان کو میٹھا بنانے والا 1 کروڑ میں 1 بھی نہیں ہے، 10 کروڑ میں 1 نہیں ہے۔ تو میرے نبی کے اخلاق میں زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لوگوں کی کڑواہٹ کو جذب کرتے جاؤ، جذب کرتے جاؤ، جذب کرتے جاؤ۔ غیبت چھوڑو، جھوٹ چھوڑو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ 10 پاؤنڈ بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ساری دنیا کو قربان کیا جا سکتا ہے سچ کے اوپر۔ میں آپ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان جو ہے 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام مسلمان کی زندگی کے اندر ایسے پینیٹریٹ کر گئے جیسے روح جسم۔ جھوٹ گھٹی میں پڑ گئے، دھوکہ دینا کام بن گیا ہے۔ سچ پر ہر شے قربان ہو سکتی ہے، اچھوں میں برے، بروں میں اچھے۔ یزید نے 3 بر اعظم پہ حکومت کی، اہل بیت کا خون بہایا، جھوٹ، ظلم و ستم پر بنیاد رکھی، لعنت کا توق ڈال کے مر گیا۔ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کتنی عمر میں حکومت ملی؟ 22 سال۔ 22 سال کی عمر میں حکومت ملی، شاپ نہیں ملی، حکومت، فیکٹری نہیں ملی، حکومت، 3 بر اعظم، 40 دن حکومت کی۔ 40 دن کے بعد اپنی فیملی اکٹھے کی، بنو امیہ، تقریر کی کہ دیکھو میرا باپ ظالم اور جبار تھا، اس نے اہل بیت کا خون بہایا، اس نے حسین کو قتل کیا اس حکومت کی خاطر، اور جس حکومت کی کرسی کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس کرسی پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہو دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم 3 بر اعظم میں اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کوئی نہ تھی، اور اس نے سچائی پہ اتنی بڑی سلطنت قربان کر دی۔ تم سب ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولتے، اور چلو ٹیکس ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، چلو یہ تو 4 پیسے بچانے، ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ مسلمان سچ بولتا ہے۔ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، 2 بھائی لڑ پڑے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کسی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بیوی ناراض ہو گئی، خامن ناراض ہو گیا، بھائی ناراض ہو گیا، اسے منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے، ان کی صلح ہو جائے۔ لیکن پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اور پیسے کے لیے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اور ایسی حکومت کے ساتھ فراڈ جو تمہاری انتہائی خیر خواہ ہے۔ اب تم واپس جا سکتے ہو، انڈیا رہ سکتے ہو، پاکستان جا سکتے ہو۔ ہمیں دیکھو جن کی ہر رات کس کرب سے گزرتی، ہر دن کس کرب سے گزرتا ہے۔ کتنا تمہیں اس حکومت نے امن دیا ہے کہ تم رات میں جاؤ، دن میں جاؤ، اکیلے جاؤ، کوئی تمہیں خوف نہیں۔ ہمیں تو گھر بیٹھے خوف ہوتا ہے، کوئی بم پھینک جائے گا، کوئی عزتیں لوٹ جائے گا، کوئی سرے بازار گولیاں مار کے جائے گا۔ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے دیس، میں تو وہاں بھی کہتا ہوں مالداروں سے ٹیکس دو، تمہارا ٹیکس تو تم پہ خرچ کیا جاتا، جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دے کر سارے حق دے دیے، پھر ان سے فراڈ کر، بیماری کے جعلی کاغذات بنا کر پیسے لیتے رہے۔ اتنی وفا تو کرو جتنی کتا اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ یا
جنگ بدر میں کتنی اشد ضرورت تھی سپاہیوں کی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ابو سفیان راستے میں پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم جنگ میں شریک ہونے والے نہیں ہیں, ہم تو ویسے مسافر ہیں, جا رہے ہیں. کہ اگر تم جنگ میں شریک نہ ہونے کا وعدہ کرو تو پھر تمہیں چھوڑیں گے ورنہ قتل کریں گے. یہ وہ دور تھا جب جھوٹ بولنے کے لیے کافر بھی تیار نہیں ہوتا تھا. کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. پتھر کے پجاری جھوٹ نہیں بولتے تھے, سچ بولتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں لڑیں گے, جاؤ. آگے پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ ہم بھی تیار ہیں. لیکن ابو سفیان سے یہ بات ہوئی تھی, ہم تمہارے سچ کو نبھائیں گے, ہم تمہیں جھوٹ پہ کبھی یہاں نہیں, جاؤ چلے جاؤ, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ 313 8 تلواریں, 2 گھوڑے, ادھر 1000 300 شاہ سوار, 700 تلواریں. کہ جاؤ تم بول دے چکے ہو, ہم اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کریں گے. جبکہ اشد ضرورت تھی. میرے بھائیو یہ میں اخلاق بتا رہا ہوں, بازار کے اخلاق, سچائی, دیانت, گھر کے اخلاق, مسکرانا, میٹھا بول, ماں باپ کے آگے جھکنا, بیوی سے اظہار محبت. ہمارا عیب سمجھا جاتا ہے بیوی سے اظہار محبت, یا بیوی کا خاوند سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس سسر کا کریکٹر بہت نیگیٹو ہے, بہت نیگیٹو ہے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرو, بیوی پہ ظلم نہ ہونے دو, اپنی بیویوں کو پروٹیکشن دو اگر تمہارے ماں باپ زیادتی کرتے ہیں تو. ابھی میں راستے میں یہ کہاں سے مینچسٹر سے ایک نوجوان پاکستانی کا فون آیا, کہا جی میری ماں نے میری بیوی کو گالیاں نکال گھر سے نکال دیا, مجھے کہتی طلاق دینے تو دوزخ جا. میں کہا بڑی مفتی بن گئی بھائی, بالکل طلاق نہ دینا, ظلم کرو گے اس بچی پر. یہ گھروں میں ہو رہا ہے. والدین سے کہتے ہو اگر اللہ نے تمہیں ساس سسر بنایا ہے, بہو کو پیار دو. نہیں گزارا تو انہیں الگ کر دو, الگ رہو, جاؤ بچوں الگ رہو. سسر بنو جیسے میرے نبی بنے. آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا آپ پریشان بیٹھی. آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہو؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہوگی. اچھا علی کدھر؟ جی باہر نکل گئے, پتہ نہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا میں سسر ہوں, میں کیسے داماد کو بلاؤں, لڑائی ہو گئی ہے. کسی صحابی سے کہتے جاؤ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ. اب خود نکلے علی کو ڈھونڈنے. دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے ان کو بڑے پیار سے اٹھایا, اے ابو تراب اٹھو. یہ ٹائٹل یہاں دیا, ابو تراب کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے راضی ہوں. علی اگر کہتے ہو تو مطلب یہ تھا بھی چل میں تیرا ذرا کیس سنا. ابو تراب کہنے میں یہ پیغام دے دیا, بیٹا میں راضی ہوں, میرے بھائی میں راضی ہوں, آؤ چلیں. حضرت علی کو لیا, آئے گھر تشریف لائے. دونوں کو بٹھا کے, ہاں بھائی علی تو کیا کہتا ہے, فاطمہ تو کیا کہتی. جو ایسا کرتے ہیں نا وہ اور لڑا کے اٹھتے ہیں, جو سننا شروع کرتے ہیں وہ اور لڑا کے اٹھتے ہیں, بیچ میں خود بھی لڑکے آ جاتے ہیں, جو کہ اتنا صبر نہیں ہے نا. تو میرے نبی نے کیا کیا, ہاں علی کیا مسئلہ ہے, فاطمہ کیا مسئلہ ہے, جی یہ ہے, جی وہ ہے, میں نے تو یہ نہیں کہا, تو نے یہ کہا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ تشریف لائے سے لیٹ گئے زمین, ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا, اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا, اوپر اپنا ہاتھ رکھا. کہ بولو ہماری صلح ہو گئی. ان کا جی ہماری صلح ہو گئی. یہ کردار ادا کرو اگر اللہ نے تمہیں سسر بنایا. آپ گھر سے باہر نکلے بڑے خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہا ہے. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. یہ زندگی کے وہ پہلو ہیں اگر ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو ہم ادھوری زندگی گزاریں. میں علماء سے عرض کرتا ہوں یہ پہلو بیان کرو. عبادات وظائف کا نام اسلام بن گیا ہے. اسلام تو ایک زندگی ہے.
جس سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، پیسے سے تھوڑا۔ شراب بیچ کر تم اپنے گھر میں سکون لاؤ گے، ڈرگز بیچ کر اپنے گھر میں تم عزت لاؤ گے، کسی کا گھر برباد کر کے تمہارا گھر کیسے آباد رہے گا؟ دھوکہ چیٹنگ سے تم کیسے خوشحال رہ سکتے ہو؟